اچھا یہ بات یاد رکھیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھے بلکہ چچا تھے۔ اسی سے بہت سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں، خاص طور پہ جو گرین چینل والے ہمارے بھائی ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں نہیں گئے، اور اسی طرح وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی مسلمان، ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی مسلمان، یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پیغمبر کے والد مشرک نہیں ہو سکتے۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں، یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، تو کہتے ہیں والد سے یہاں کیا مراد ہے؟ چچا، چچا کو بھی مجازن ابا کہہ دیا جاتا ہے۔ اور دلیل میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری روایتیں ذکر کی ہیں اس پر، ان روایتوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ آزر جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ چچا تھے۔ تو مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بات غلط ہے، آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی تھے، چچا نہیں تھے۔ رہا مسئلہ علامہ جلال الدین سیوطی کا، تو علامہ جلال الدین سیوطی ایک اکیلے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، باقی لاکھوں نے یہ نہیں لکھا، سب نے ان کو ابا ہی لکھا ہے۔ تو یہ دلیل کا جو ہے نا عجیب ٹیکنیکل اسٹائل ہوتا ہے آج کل، کہ ایک کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور باقی جو ساری دنیا دوسری طرف جا رہی ہے اس سے چشم پوشی سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو بھئی دنیا میں صرف ایک مفسر یا ایک محدث تو نہیں پیدا ہوئے نا، قرآن کی تفسیریں تو سینکڑوں تفسیریں ہوئی ہیں، درجنوں تفسیریں ہیں، کسی مفسر نے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حافظ جلال الدین سیوطی نے جو روایتیں ذکر کی ہیں ان میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے، کوئی بھی صحیح روایت نہیں، بالکل قریب با موضوع ہیں، من گھڑت روایتیں۔ اور قرآن میں جو اللہ نے بار بار باپ کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت یعنی ابراہیم کے والد کے لیے، تو قرآن کے لفظ کو اپنے ظاہر سے پھیرنا کمزور روایتوں کی بنیاد پر، یہ قرآن میں ایک نوعیت کی تحریف ہے، قرآن میں ایک نوعیت کی تحریف ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں نا وہ تو تواتر سے ثابت ہوتے ہیں، اس کو اگر ہم اس طرح سے قرآن کی آیتوں کو اپنے ظاہر سے ہٹانا شروع کر دیں پھر تو کہیں کا کچھ ہر آیت مشکوک ہو جائے گی، ہر آیت مشکوک ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہے جیسے یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، یوسف علیہ السلام کے والدین جب آئے تو ان کو تخت پہ بٹھایا اور بھائی سارے سجدے میں گر گئے۔ تو یہاں بعض لوگوں نے کہا وہ ان کی جو والدہ تھیں وہ سوتیلی تھیں، یا بعض نے کہا وہ اصل میں خالہ تھیں، ان کو والدہ کہہ دیا گیا۔ بھئی کیوں خالہ تھیں، کیوں سوتیلی تھیں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ والدین تھے تو والدین تھے نا بھائی۔ تو ایسے کمزور روایتوں کی بنیاد پر، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اصول ہے، یہ قرآن مجید کی ایک ویلیو ہے، ایک اہمیت ہے۔ جب وہ کوئی لفظ کہتا ہے تو اس کا وہی مطلب ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل قائم نہ ہو۔ اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی یقیناً محدث تھے، مگر ان کے بارے میں محدثین کا، متاخرین کا، جو بعد والے ہیں ان سے، ان کا اجماع ہے کہ وہ روایتیں پیش کرنے کے معاملے میں متساہل ہیں۔ متساہل سمجھتے ہو؟ ذرا کیا ہیں؟ چشم پوشی سے کام لیتے، کہتے جانے دو۔ تو اس لیے ان کی پیش کردہ روایتیں قابل اعتماد نہیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے، بعض علماء بڑے چوٹی کے علماء گزرے ہیں مگر وہ روایات پیش کرنے میں زیادہ مضبوطی سے کام نہیں لیتے، حالانکہ وہ علم حدیث میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے تدریب الراوی، جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے حدیث، اصول حدیث پر، وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، لیکن بس ان کا مزاج ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالی، جو فضائل اعمال کے مؤلف ہیں، بہت بڑے محدث تھے، مگر وہ بھی روایتیں پیش کرنے میں ذرا نرمی سے کام لیتے ہیں۔ بہت ساری کمزور روایتیں بھی وہ لے کر آ جاتے ہیں فضائل صدقات میں، فضائل اعمال میں۔ تو یہ رہا ہے، اب اس میں افراط و تفریط کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں
بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ ایسے علماء کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابے ان کو تو حدیث کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ابے ان کو تو آتا کیا تھا، ابے من گھڑت فضولیات. یہ غلط ہے، کیونکہ اس طرح تو اگر آپ علماء سے لوگوں کو بدگمان کریں اور ان کے خلاف زبان درازی کریں، پھر تو بہت بڑے بڑے علماء اس کی زد میں آتے ہیں. یہ ایک مزاج تھا. اب فضائل اعمال میں اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہے نا تو نیچے حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہوا ہے عربی میں کہ یہ ضعیف ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ بےچارے ان کو علم ہی نہیں تھا، وہ تو حدیث کے بڑے ماہر تھے، لیکن ان کا مزاج تھا کہ بھئی فضائل میں یا اس طرح کے واقعات میں کمزور روایت بھی چلتی ہے. اور بعض علماء کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ روایت کیا ہونی چاہیے؟ مضبوط، مستند. اپنا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ بھئی روایت آتھینٹک ہونی چاہیے، کیونکہ کمزور روایتوں ہی کی بنیاد پر پوری بدعتیں، جتنی بھی آج کل بدعتیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں نا، ان تمام کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ضعیف روایتوں سے. کہیں کا کہیں، کچھ کا کچھ بنا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں معاملہ چلا جاتا. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کا مشہور قول ہے، من صحیح الحدیث شغل عن ضعیفہ. فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جب صحیح حدیث موجود ہے تو اب ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اس لیے ایک دفعہ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا، ہمارے حضرت کا بھی یہی مزاج تھا، بھئی اوتھینٹک روایت ہونی چاہیے، وہ پیش کرو، چاہے وہ فضائل ہی میں کیوں نہ ہو، فضائل میں بھی روایت مستند ہو. حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر کوئی ضعیف حدیث پر عمل کر لے تو حرج کیا ہے؟ اچھا کام ہی کر رہا ہے نا، عبادت ہی کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے. سوال سمجھے خوب اچھی طرح. اگر کوئی ضعیف روایت ہے جس میں کوئی فضیلت بتائی ہے کہ یہ کام کرو، یہ درود شریف پڑھو، یہ تسبیح پڑھو تو اتنا ثواب ہے، تو اگر وہ پڑھ لے تو کیا ہے؟ اچھا کام ہی کر رہا ہے نا، تسبیح ہی تو پڑھ رہا ہے. سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ سوال آ رہا ہے سمجھ میں؟ بھئی اگر پڑھ رہا ہے تو کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اگر وہ ضعیف روایت پر عمل کرے گا تو پھر صحیح روایت سے عمل سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ صحیح حدیثوں سے جو اعمال ثابت ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ وہ کر لیں 24 گھنٹے تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا ضعیف روایت کی طرف جانے کا. مشکل ہو گیا، آ رہی ہے نا سمجھ؟ اگر آپ صحیح روایتوں پر عمل کر لیں تو ضعیف کی طرف جانے کا ٹائم ملے گا ہی نہیں، وہ اتنی ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ جب ایک آتھینٹک روایت موجود ہے، ایک مستند ہے، ایک کمزور ہے، تو کمزور کو لے رہے ہو اور مستند کو چھوڑ رہے ہو. یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی ہے بھائی؟ تو یہ کوئی مزیدار بات نہیں ہوتی. تو حضرت، اچھا میں بتا رہا تھا افراط و تفریط سے لوگ کام کرتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے اور متقی تھے، بے انتہا پرہیزگار. جو ان کے میرے والد صاحب نے بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارا ہے، ان کی تھوڑی سی صحبت اٹھائی ہے میرے والد صاحب نے. ان کے ساتھ جو بھی رہتا تھا وہ کہتا تھا اس آدمی میں اللہ کا خوف ہے، اتنا خوف اللہ کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت تھی، عشق کی حد تک. ان کی کتاب پڑھیں آپ بیتی تو پتہ چلے گا آپ کو. تو اب اس بیس پر فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں، اس بیس پر جو ہے نا کسی بزرگ کا مذاق اڑانا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، یہ بہت خطرناک کام ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ آپ صرف کسی کی ہر بات کو اس لیے مان لیں کہ وہ کیا ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی افراط ہے بھائی، یہ بھی غلو ہے، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بس جس کو آپ نے عقیدت سے ہاتھ چوم لیے، آپ کے ابا جس سے بیعت ہو گئے یا جو آپ کے بزرگوں میں آ گئے، اب وہ جو لکھ دیں گے وہ کیا بن جائے گا؟ پتھر پہ لکیر. اس سے بدعت کا دروازہ کھلتا ہے، بدعت کا دروازہ کھلتا ہے. تو اس لیے علامہ جلال الدین سیوطی ہمارے سر آنکھوں پہ، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اگر یہ لکھ دیا کہ آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے چچا تھے، ابا نہیں تھے، تو ہم ان کے کہنے سے یہ بات تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن نے کیا لکھا ہے کہ وہ کیا تھے؟ ابا تھے. جب قرآن خود کئی دفعہ کہہ رہا ہے ابا تھے، ابا تھے، ابا تھے، وہ اگلا کہہ رہے نہیں چچا تھے، چچا تھے، چچا تھے. ہم کیا کہیں گے بھئی؟ آپ کو لگ رہا ہوگا چچا تھے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا تھے.
اب اگر کوئی کہے بھائی وہ غلطی بھی تو کر سکتے ہیں، تو وہ اگر غلط کہیں گے تو پھر باقی سارے کیا ہو جائیں گے؟ یعنی اگر ہم ان کو صحیح کہہ دیں، اگر کوئی یہ کہ وہ عالم ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں جتنے ہیں وہ بھی تو زیادہ جانتے ہیں نا. تو اس لیے یہ مسئلہ خوب سمجھ لیں کہ وہ کون تھے؟ ابا ہی تھے. باقی نبی کے والد بھی اگر توحید پر چلیں گے تو جنت ہے. اللہ نے تو توحید کے معاملے میں بھائی کسی کو معاف نہیں کیا. تو رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا معاملہ، تو علماء کہتے ہیں اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. ہر چیز کے بارے میں گھسنا، تحقیق کرنا، یہ اچھا کام نہیں ہے. بس خاموشی، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا معاملہ ہے، چپ رہو، یہی بہتر ہے.